جنگل کی رات۔ ایک بار کی بات ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں 4 دوست رہتے تھے، علی، فاطمہ، بلال اور زینب۔ یہ دوست ہمیشہ ساتھ کھیلتے تھے اور ہر وقت نئی مہم کی تلاش میں رہتے تھے۔ ایک دن انہوں نے ایک عجیب و غریب بات سنی۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ گاؤں کے قریب والے جنگل میں رات کو عجیب و غریب آوازیں آتی ہیں اور کچھ لوگ وہاں جانے کے بعد کبھی واپس نہیں آتے۔ ایک شام علی نے اپنے دوستوں سے کہا، ہمیں اس جنگل کی حقیقت جاننی چاہیے، کیا تم سب تیار ہو؟ فاطمہ نے گھبراتے ہوئے کہا، مگر علی، وہ جنگل واقعی ڈراؤنا ہے، ہمیں وہاں نہیں جانا چاہیے۔ ہمیں اس جنگل کی حقیقت جاننی چاہیے، کیا تم سب تیار ہو؟ ہم، بلال ٹھیک کہہ رہا ہے، ہمیں اس مہم کو پورا کرنا چاہیے۔ فاطمہ، ہمیں اپنی خوف پر قابو پانا چاہیے، شاید یہ سب افواہیں ہوں۔ مہم کو پورا کرنا چاہیے۔ چاروں دوست اپنے ٹارچ اور کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے کر رات کے وقت جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب وہ جنگل کے قریب پہنچے تو ہر طرف خاموشی تھی۔ درختوں کی سایہ دار شاخیں اور اندھیری رات نے ماحول کو اور بھی خوفناک بنایا تھا۔ جنگل کے اندر داخل ہوتے ہی انہیں عجیب سی سرگوشی سنائی دینے لگی۔ فاطمہ نے علی کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، علی، یہ کیا ہے؟ ڈر لگ رہا ہے۔ علی نے اسے تسلی دی، فاطمہ، یہ صرف ہوا کی آواز ہے، کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن جب انہوں نے تھوڑا اور آگے بڑھا تو انہیں ایک پرانا بوسیدہ مکان نظر آیا۔ مکان کی کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی تھیں اور دروازہ چرچراتا ہوا کھلا ہوا تھا۔ بلال نے کہا، چلو دیکھتے ہیں کہ اس مکان کے اندر کیا ہے۔ چاروں دوست دھیرے دھیرے مکان کے اندر داخل ہو گئے۔ اندر کا منظر اور بہت ڈراؤنا تھا۔ ہر طرف دھول تھی اور دیواروں پر پرانی تصویریں لٹک رہی تھیں۔ اچانک ایک بلی کی خوفناک چیخ نے سب کو ڈرا دیا۔ زینب نے کہا، یہ جگہ واقعی بہت ڈراؤنی ہے، ہمیں واپس جانا چاہیے۔ علی نے ہمت سے کہا، نہیں، ہم یہاں تک آئے ہیں، ہمیں یہ مہم پوری کرنی ہوگی۔ جیسے ہی وہ مکان کے اندرونی حصے میں پہنچے، انہیں ایک پرانا صندوق نظر آیا۔ بلال نے کہا، یہ صندوق دیکھو، شاید اس میں کوئی راز چھپا ہو۔ انہوں نے صندوق کو کھولا تو ایک بھوت کی مانند چیخ سنائی دی اور سارا ماحول خوفناک ہو گیا۔ چاروں دوست پیچھے ہٹ گئے اور دروازے کی طرف بھاگنے لگے، لیکن دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ فاطمہ نے روتے ہوئے کہا، ہم یہاں سے کیسے نکلیں گے؟ علی نے کہا، ہمیں مل کر کوئی راستہ نکالنا ہوگا۔ اسی لمحے ایک بزرگ آدمی کی روح ظاہر ہوئی۔ ڈرو نہیں بچوں، میں اس مکان کا مالک تھا، میری روح اس صندوق میں قید تھی، تم نے مجھے آزاد کر دیا، اب میں تمہیں یہاں سے نکلنے کا راستہ دکھاؤں گا۔ روح نے دروازہ کھول دیا اور چاروں دوست باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ جیسے ہی وہ جنگل سے باہر آئے، انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور سب ہنسنے لگے۔ علی نے کہا، یہ ایک ڈراؤنی مہم تھی، لیکن ہم نے اس سے پورا کیا۔ فاطمہ نے مسکرا کر کہا، ہاں، ہم نے ایک روح کو بھی آزاد کر دیا۔ بلال نے کہا، ہمیں اپنی دوستی پہ فخر ہے، ہم نے مل کر اس خوفناک مہم کا سامنا کیا۔ زینب نے آخر میں کہا، اور ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کبھی بھی ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ چاروں دوست اس ڈراؤنی رات کی مہم کو ہمیشہ یاد رکھیں گے اور وہ جان گئے کہ مل کر ہر خوف کا سامنا کیا جا سکتا ہے۔